بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سی ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد علی. ناظرین، آج ایک اور نیا ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں منزل ڈاٹ پی کے میں. منزل ڈاٹ پی کے گلگت بلتستان کا ایک بہت ہی منفرد اور کریٹیو ایک چیز ہے جو کہ گلگت بلتستان کی عوام کو ایک سیف رائٹ پرووائڈ کرتی ہے. ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہے وہ ہے کو فاؤنڈر منزل ڈاٹ پی کے جناب عقیل صاحب. ہم عقیل صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آئیڈیا ان کو کہاں سے آیا، کس طرح انہوں نے اس آئیڈیا کے اوپر کام کیا، اور منزل ڈاٹ پی کے کا مقصد کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز ایمز کیا ہے. اس حوالے سے جناب عقیل صاحب ہمارے ناظرین کو بریف کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اور آپ کی شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ٹائم نکالا آج ہمارے اس پروگرام کے لیے. تو یہ منزل ڈاٹ پی کے بیسیکلی ہے کیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ساجد، جو آپ کی جو نیا چینل آپ نے لانچ کیا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا آپ کا جا رہا ہے. تو جس طرح آپ نے ہم جیسے چھوٹے اسٹارٹ اپس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو جتنا بھی آپ کا ہم مشکور ہوں وہ بہت ہی کم ہے. تو سب سے پہلے تو میں کچھ بیک گراؤنڈ کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی اس چینل کے تھرو میں شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، منزل ڈاٹ پی کے یہ ورڈ جب آپ سنتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے آپ کے کریم اور اوبر کی طرح. ہمارے لوگ پورے پاکستان میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو ایک رائڈ شیئرنگ کی فیسلٹی مل جاتی ہے لائک کریم اور اوبر کی طرح. لیکن گلگت بلتستان کی طرف جب لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کی کوئی سروس بالکل اس سے پہلے میسر نہیں تھی. تو ہم کچھ 4 دوست تھے، ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اس طرح کا کوئی نیا اسٹارٹ اپ گلگت بلتستان میں لے کے آ جائیں جو کہ ماؤنٹینیس جو ایریاز ہے ان کو ریلیٹ کرتے ہوئے ایک اچھا پروڈکٹ جو ہے گلگت سٹی اور دیگر جو سٹیز ہیں ان میں حاصل ہو. تو ہمارے ایکسپرٹ تھے آئی ٹی کے دوست عظمت، ان کے سپرویژن میں پھر ہم نے یہ سروس لانچ کیا. تو کریم اور اوبر کی جو کمی تھی وہ منزل ڈاٹ پی کے نے یہاں پہ اس کمی کو فلفل کیا ہوا ہے. اس وقت الحمدللہ جو ہمارا اپلیکیشن ہے منزل ڈاٹ پی کے وہ گوگل پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے. اور لو سپیڈ آف انٹرنیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ بالکل ہی کم ہے. تو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹ تھے، انہوں نے اس اپلیکیشن کو گلگت بلتستان کی جو سینیریو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپلیکیشن لانچ کیا ہوا ہے. اور یہ اپلیکیشن ہمارا 2G سپورٹیو. اچھا، سب سے پہلے تو دیکھیں منزل ڈاٹ پی کی جب ہم نے لانچ کیا تو کچھ سرپرائزنگ یوزرز ہمیں مل گئے. تو سب سے پہلے تو جب ہم نے یہ سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا تو فیمیلز جو تھی، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو خواتین ہیں ان کے لیے جو ہے اس طرح کا ایک سیف اینڈ سیکیور سروس نہیں تھا. تو کافی ہمیں شکایتیں بھی ہمیں موصول ہو رہی تھی. سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیورز اور جس طرح دوسری سروسز یہاں پہ لوکل مینول کیبس ہیں وہاں پہ ہراسمنٹ کے کیسز ہمیں مل گئے. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منزل ڈاٹ پی کے نے سیف اینڈ سیکیور ایک سروس کا لانچ کیا جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے 70% جو پیسنجرز ہیں وہ سارے فیمیلز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹلی ایبل اسپیشل لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے گھر میں محصور ہوتے ہیں. جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ گھر پہ ڈیپینڈ کسی پہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو کوئی گاڑی چاہیے ہوتی ہے. لیکن ہم نے اس اپلیکیشن کا ایک یہ کامیابی ہے کہ ہمارے جو پرمنٹ یوزرز جو ہیں وہ ہمارے ڈفرینٹلی ایبلس جن کو ہم اسپیشل پرسنس کہتے ہیں وہ اس جو سروس کو یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتا دیا کہ پھر آتی ہے رجسٹریشن کی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایک کیپٹن ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے، جس کی وہیکل آپ کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہے. ساتھ ساتھ پھر پیسنجرز آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے آپ لوگوں نے رجسٹریشن کا کیا پروسیس رکھا ہوا ہے؟ کس طرح ایک رائڈر یا کیپٹن آپ کے ساتھ رجسٹر ہو سکتا ہے یا ایک رائڈر اس کیپٹن کو اپروچ کر سکتا ہے رائٹ لینے میں؟ تو ان کے لیے آپ نے کیا پروسیس رکھا ہوا ہے اس کے لیے؟ منزل ڈاٹ پی کے ہے وہ اسپیشلی پروفیشنلز، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ اور جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے یہ اپلیکیشن فوکس ہے. تو ہمارے جو یوزرز ہیں کیپٹن سے لے کے یوزرز جو ہیں وہ سارے پڑھے لکھے لوگ اس میں شامل ہیں. یہاں پہ دیکھیں جب ہم نے یہ سسٹم لانچ کیا تو ہم نے سیف اینڈ سیکیورٹی کا ایک جو ہے آئٹم ہے اس کو ہم نے ہمیشہ فرسٹ پریورٹی پہ ہم نے رکھا ہے. جو بھی ایک نیا یوزر اس میں آتا ہے یعنی منزل ڈاٹ پی کے پیسنجر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو وہ اپنے موبائل اسکرین یا موبائل پہ جب یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے تو
وہ اپنا موبائل نمبر وہاں پہ انٹر کرتا ہے. نمبر جب وہ انٹر کرتا ہے تو اس کے نمبر کے اوپر OTP یعنی ون ٹائم پاسورڈ. یہ گلگت بلتستان میں ہمارا فرسٹ اچیومنٹ ہے کہ ہم نے OTP جو ایک سسٹم ہے وہ ہم نے لانچ کیا ہے. OTP ان کو ریسیو ہوتا ہے تو وہی OTP وہ اپنے اپلیکیشن میں لاگ ان کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو یوزر ہے اس کی اوریجنلٹی اور جینئننیس ہمیں وہاں سے کنفرم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آن دا ادر ہینڈ جو کیپٹنز ہیں جن کو ہم ڈرائیورس جو ہم دیسی زبان میں بولتے ہیں ان کو ہم نے کیپٹنز کا نام رکھا ہے. کیپٹنز جو ہیں ان کی رجسٹریشن وہ منزل کیپٹن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ اپنا موبائل نمبر وہاں پہ انٹر کرتے تو ان کا موبائل نمبر ہمارے اسکرین یا ہمارے سسٹم میں آ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ گوگل پلے اسٹور کے تھرو آٹومائز ہم نے سسٹم کیا ہے کہ ان کو ہم لنک بھیجتے ہیں جو کیپٹنز ہیں. اس لنک کے اوپر ان کی جو لیگل ڈاکومنٹیشنز ہیں گاڑی کے ڈاکومنٹ سے لے کے ان کے لائسنس سے لے کے ان کی CNIC جو ہے اس لنک پہ وہ اپلوڈ کرتے ہیں. جب وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی جو ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہماری ٹیم کرتی ہے. ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہم کیپٹن کو فزیکلی بلاتے ہیں اپنے پاس. بلانے کے بعد جو اس کی فزیکل ویریفیکیشن ہوتی ہے وہیکل کی وہ ہم کر لیتے ہیں. کرنے کے بعد پھر کیپٹن کو ہم ٹرین کرتے ہیں. ٹرین کرنے کے بعد ہم ایز اے منزل کیپٹن میں اس کو رجسٹر کر لیتے ہیں. ان کیس اگر اس سارے پروسیس میں اگر ایک چیز بھی کمی ہوتی ہے جس طرح لائسنس ہمارے زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہے گلگت بلتستان میں تو اس ڈاکومنٹیشن میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کی رجسٹریشن وہاں پہ کینسل کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ لوگوں نے کیپٹنس اور پلس جو پیسنجرس ہوتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کا آپ نے کس طرح کا خیال رکھا ہوا ہے؟ کیا اقدامات کیا ہے اس ایپ کے اندر کہ ان کو یہ سیکیور وہ فیل کرے دونوں؟ دیکھیں ابھی کافی ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے کریم اور اوبر استعمال کیا ہوگا. ہمیں یہی اندازہ ہے. یہاں پہ جو بھی آپ کا کیپٹن یا جو بھی یوزر ہوتا ہے پیسنجر ہم کہتے ہیں منزل پیسنجر ہم کہتے ہیں یوزر کو. منزل پیسنجر جب بھی وہ رائڈ لیتا ہے تو اس کی لوکیشن اور کیپٹن کی لوکیشن جو ہے ہمارے پاس 24 گھنٹے سسٹم میں ٹریس ہوتی ہے. مطلب ہمارے پاس بیک اینڈ میں پوری ایک مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ساری یہ چیزیں مانیٹر کرتی ہے. کون سا ریکویسٹ ہے رائڈ کہاں پہ جا رہا ہے یہ سارا سب کچھ چیزیں ہمارے پاس آن لائیو ٹریکنگ کے تھرو ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل میرے گھر میں کچھ فیمیلز ہیں وہ اگر رائڈ لینا چاہتی ہیں تو میں اپنے آئی ڈی سے وہ اپنے آئی ڈی سے رائڈ لیتی ہیں. تو آپ کیپٹن کے ساتھ ان کو بھیجتے ہیں کیپٹن کے ساتھ بھیجتے ہیں تو ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ آپ گھر بیٹھے ان کے جو بھائی یا ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ وہاں سے مانیٹر کر سکتے ہیں. ان کیس کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے یا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ہم نے وہاں پہ ایمرجنسی کانٹیکٹس بھی وہاں پہ دیے گئے ہیں. تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایمرجنسی جو کانٹیکٹس ہیں وہ اس سے رابطہ کرتے ہیں اور منزل جو مینجمنٹ یا جو ایڈمنسٹریٹو جو ڈپارٹمنٹ بیٹھی ہوتی ہے وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو ان کیس اگر کوئی کیپٹن یا کوئی رائڈر کوئی مس بیہیو کرتا ہے یا کوئی پیسنجر اس طرح کا مس بیہیو کرتا ہے تو وہ وہاں پہ کمنٹس کرتے ہیں تو ہم وہی کمنٹس جو ہے کسٹمر سپورٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. ان کیس کوئی بدتمیزی کرے یا کوئی مس بیہیو کرے تو ہم اس کی جو ہے لیگل جو جتنی بھی ایکشنز ہوتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں اور اس بندے کی آئی ڈی ہم بلاک کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ ہم نے اپنے سادہ الفاظ میں ہم نے پیٹ کر کے جو کہتے ہیں نا منزل جو ہم ایک سوچ لے کے آئے ہیں ایک ویژن لے کے آئے ہیں تو ہم نے اپنا انکم جو ہے کم رکھا ہے اور جو ہم اپنا پرسنٹیج اٹھاتے ہیں اس سے بھی ہم پرسنٹیج جو ہے کیپٹنس اور رائڈرز جو پیسنجرز جو ہیں ان کو ہم بونس کی شکل میں دیتے ہیں. اگر کوئی کیپٹن جو ہے 5 رائڈس مکمل کرتا ہے تو ہم ان کو 500 یا 1000 کا ایک کمپین رکھتے ہیں ان کو ہم بونس کی شکل میں دیتے ہیں. اسی طرح جو یوزر ہے جو پیسنجر ہے وہ 10 رائڈ سے زیادہ کرتا ہے تو ہم نے ان کے لیے کیش بیک کمپین کے نام سے ایک کمپین لانچ کی ہے جس سے ہم ان کو بونسز دیتے ہیں. اسی طرح ابھی جو کرنٹ جو کمپین ہے ہم سوشل میڈیا پہ بھی وہ لگاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ 5% جو کیش بیک جو ہے جو پر رائڈ پہ کیپٹن کو دیتے ہیں اور اس میں سے جو 5% جو ہے کیش بیک ہم پیسنجر کو دیتے ہیں. جو ٹوٹل جو فیئر بنتا ہے وہ پھر بونس کی شکل میں ری ایمبرس ہو جاتا ہے ہمارے کیپٹنس اور پیسنجرز پہ. ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کا بہت ایشوز ہے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس کے لیے کتنا نیٹ چاہیے تو اس حوالے سے آپ ذرا بتا دیں گے؟ دیکھیں کہ ہماری ماشاءاللہ سے ایسی ٹیکنیکل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپلیکیشن لانچ کیا تو ہم نے اس اپلیکیشن کو 2G پہ ٹیسٹ کیا ہے.
تو پہاڑ کے ٹاپ سے لے کے دریا کے کونے پہ ہم نے اس اپلیکیشن اپنا ٹیسٹ کیا ہے. تو جہاں پہ 2G سپورٹیو ہے, جہاں پہ آپ کے پاس 4G نہیں ہے, آپ کے پاس 2G ہے, تب بھی یہ اپلیکیشن وہاں پہ چلے گا. تو یہ اپلیکیشن ہم نے کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں کیا ہے, ہم نے کسٹمائز اپلیکیشن بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچے راستے بھی ہیں, 4G کا بھی مسئلہ ہے, لوکیشنز پراپر نہیں ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم نے کسٹمائز کیا ہے. کسٹمائز کرنے کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک اپلیکیشن ہم نے تیار کیا ہے. تو الحمدللہ 2G بھی ہو یا انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود نہ ہو, تب بھی ہم مینول کالز, ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر 4G آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ منزل ہیلپ لائن پہ مینول ریکویسٹ بھی ہمیں کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی یوتھ کو اس طرح کے اپنے ایک کریٹیو اپنے ایک چیز انیشیٹو کیا ہے, تو ان کے لیے کیا پیغام, پھر تمام ہمارے GB کے ہمارے عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ آپ وہ کس طرح اس چیز میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں 3 سے 4 NCP گاڑیاں پڑی ہوئے, تو ان سے وہ اکانومیکلی کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اور بائکس ہمارے پاس جو یوتھ ہیں زیادہ تر, وہ بائکس کی مارکیٹ وہ لمیٹڈ ہے. تو ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم منزل.pk کے تھرو جو بھی کیپٹن آئے گا وہ پارٹ ٹائم کوئی نہ کوئی انکم کمائے گا. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے کیپٹنز ہیں جنہوں نے پارٹ ٹائم میں اچھا خاصا جو ہے انکم کمایا ہے. تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان میں سورس آف انکم کا ایک ذریعہ ہم نے منزل.pk کو بنایا ہے. تو میں جتنے بھی ہمارے یوتھ ہیں جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں, ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں. اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. تو پارٹ ٹائم میں وہ اپنی گاڑی کے تھرو انکم کما سکتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں اچھا خاصا جو پروفٹ ہے وہ آپ کما سکتے ہیں. تو یوتھ جتنے بھی ہیں جن کے پاس بائکس ہیں وہ آ جائیں, رجسٹر ہوں, پارٹ ٹائم انکم کمائیں. پروفیشنلز ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہیں تو وہ آ جائیں, وہ پارٹ ٹائم ہم سے انکم کما سکتے ہیں. اور دوسری ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی یوتھ جن کے پروفیشنل جن کے پاس ڈگری ہے IT سے ریلیٹڈ, فائنینس سے ریلیٹڈ, وہ کچھ حاصل کرنا چاہے, کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آ جائیں ہمارے پاس, انٹرنز ہمارے ساتھ کام کریں اور کافی سکلز جو ہیں وہ امپروو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ کو فاؤنڈر منزل.pk عقیل صاحب, آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, بہت شکریہ, اور بیسٹ آف لک آپ نے جو نیا انیشیٹو لیا ہے اس کے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان RJ ساجد علی کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو ایک نیا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.